مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں قائم دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے پہلا مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے فوراً بعد اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور خود بھی اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی۔ اس وقت مسجد کی زمین دو نوجوان یتیموں سہل اور سہیل کی تھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے کے لیے ان کی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں یہ زمین بطور تحفہ پیش کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کرنے پر اصرار کیا کیونکہ وہ یتیم بچے تھے۔ متفقہ قیمت ابو ایوب انصاری نے ادا کی، جو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اس کے حق میں مسجد کے عطیہ کرنے والا یا عطیہ دہندہ بن گئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سن 1 ہجری کو ہوا۔ اس کی بنیاد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ اس وقت مسجد ایک کمیونٹی سینٹر، ایک عدالت اور ایک مذہبی اسکول کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ایک چبوترا یا ممبر تھا۔ مسجد کی دیواریں پتھر اور اینٹوں سے جبکہ چھت درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ بعد میں آنے والے اسلامی حکمرانوں نے مسجد کو بہت وسیع کیا اور سجایا۔ اس کی دیواروں، دروازوں اور میناروں کو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے نام سے منسوب کیا۔ تاریخ میں مسجد نبوی میں کئی بار توسیع کی گئی، جن میں خلفائے راشدین، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، سلطنت عثمانیہ اور آخر کار سعودی روسٹ کے دور میں توسیع ہوئی۔ مسجد نبوی جزیرہ نما عرب میں پہلی جگہ ہے جسے 1909 میں برقی چراغوں کے استعمال سے روشن کیا گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے 91 ہجری میں توسیع کے بعد حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں شامل کیا گیا، جو اس وقت پیغمبر کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اصل میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ اس پر سبز گنبد بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے عازمین جو حج کرتے ہیں وہ سبز گنبد کی زیارت کے لیے مدینہ بھی جاتے ہیں۔ 14ویں صدی سے مسجد کی حفاظت خواجہ سراؤں نے کی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کے مرکز میں واقع ہے، جس کے ارد گرد بہت سے ہوٹل اور پرانے بازار ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں نصب متحرک گنبدوں کی تعداد 27 ہے، جبکہ ہر ایک گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ یہ متحرک گنبد انتہائی خوبصورت اور اپنی مثال آپ ہیں۔ مسجد نبوی کے گنبد کو کھولنے سے مسجد کے اندرونی صحن میں تازہ ہوا کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے گنبد اپنے طرز کے واحد گنبد ہیں، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر تیار کیے گئے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی جانب لکڑی اور نگینوں سے خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دروازے تھے، لیکن اس وقت مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 43 ہے۔ حدیث نبوی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو۔